ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، اسلام آباد، مانسہرہ، مہنگورہ، میاں والی میں بادل کھل کر برسے، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، گجرانوالہ، ننکانہ صاحب، لیا میں بھی بارش ہوئی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وفاق اور سندھ حکومت کا مشاورت کے لیے 6 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق، ایم کیو ایم بھی شامل۔ اسد عمر کہتے ہیں کمیٹی 6 شعبوں میں کام کرے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کا، دوسرا سیوریج اور گندگی کا ہے، تجاوزات، سڑکوں، سرکولر ریلوے، گرین لائن منصوبے کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، پنجاب کی صورتحال، ترقیاتی کاموں اور دیگر منصوبوں سے آگاہ کیا۔ ادھر وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں سیاحت پر قومی رابطہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ، سیاحتی مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ، سینیٹیشن کا نظام بہتر، صاف ستھرے واش رومز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے عثمان ڈار اور حفیظ شیخ کی بھی ملاقات۔ عمران خان کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، احتساب کو یقینی بنایا جائے گا، پہلی مرتبہ تمام وزراء کارکردگی سامنے رکھ رہے ہیں۔ مراد سعید بولے مشکلات سے نکل آئے۔ علی زیدی نے کہا کراچی پورٹ ٹرسٹ کی زمین بیچ کر ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ عمر ایوب بولے 2030 تک 75% بجلی ملکی وسائل سے بنے گی۔ نون لیگ دور میں جی ڈی پی 5.8% تھی، اب 0.4% پر آ گئی۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آٹا 35 روپے کلو تھا، اب 70 میں بھی نہیں ملتا۔ 2 سال میں پی ٹی آئی نے 11,000 ارب قرض لیا۔ کراچی کو وفاق کی کالونی بنانے کی ضرورت نہیں، مشاہد اللہ نے سینٹ میں کہا۔ درجن بھر وزراء نے جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنس کی، آئندہ کوئی وزیر جھوٹ بولے گا تو معاملہ استحقاق کمیٹی میں اٹھائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور پال جونز کی الوداعی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی ناظم الامور نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا تعاون کلیدی ہے۔ آرمی چیف کی طرف سے پال جونز کی سفارتی خدمات کی ستائش۔ موجودہ حالات میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ سیریز نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، بولے بھارت میں جیسی حکومت ہے اس کے ہوتے میچ نہیں ہو سکتے۔ 2005 میں بھارت نے پاکستانی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ہرایا، پاکستانی شائقین نے بھارتی ٹیم کو بھرپور داد دی۔ وزیر اعظم عمران خان امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرنے لگے۔ فلسطین کا عمران خان کے اسرائیل کے خلاف بیان کا خیر مقدم۔ سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی عوام اور حکومت کی طرف سے پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات کے لیے متحدہ عرب امارات کی پیروی نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کا یو اے ای اور اسرائیل میں معاہدے پر رد عمل آ گیا۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا عرب امن منصوبے پر قائم ہیں، اسرائیل کے یک طرفہ توسیع پسند اقدامات قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ یورپی یونین نے بیلاروس کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف شارل مائک کہتے ہیں یورپ انتخابی نتائج نہیں مانے گا۔ دوسری جانب بیلاروس کے صدر کا یورپ کو اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ۔ ایپل کمپنی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، $20 کروڑ سٹاک مارکیٹ ویلیو والی پہلی امریکی کمپنی بن گئی۔ ایپل نے سعودی آئل کمپنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکی مارکیٹ میں مائیکروسافٹ اور ایمیزون دونوں کا $16 کروڑ مالیت کے ساتھ دوسرا نمبر۔
اوساکا دنیا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی خاتون کھلاڑی، فوربس کی سب سے زیادہ کمانے والی کھلاڑیوں کی فہرست جاری۔ اوساکا نے ایک سال میں 37.4 ملین ڈالر کمائے۔ سرینا کا دوسرا، بارٹی کا تیسرا، ہیلپ کا چوتھا نمبر۔ ٹاپ 10 میں 9 ٹینس پلیئرز شامل، 10ویں کھلاڑی مورگن امریکی فٹ بالر ہیں۔ احکامات دیے کہ آپ کراچی جائیں اور اس سے پہلے کہ دوبارہ بارشیں ہوں فوری طور پر وہاں پر کام کیا جائے، اور جو وہاں پر رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کا فوری جو حل ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جائے، جو انہوں نے کام شروع بھی کر دیا۔ لیکن جب وہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ فوری طور پہ اس پہ اور بہتری بھی آئی۔ اس کے بعد جب بارش ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے مسائل نہیں آئے جتنے پہلے آئے تھے۔ لیکن صرف یہ پیچ ورک تو نہیں کرنا ہے، صرف یہ وقتی کام تو نہیں کرنا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کراچی جو ہے وہ صرف سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے، پاکستان کا کمرشل ہارٹ ہے۔ اور جب تک کراچی مکمل طور پر اپنی پوری رفتار جو اس کی جو پوٹینشیل ہے، جو اس کی گنجائش ہے، اس پر کام نہیں کر رہا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل کو حاصل کر سکے۔ اس لیے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا ایک ذاتی وہاں پر ایک ایموشنل آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے۔ انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا، بہت بڑے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور اس وقت کولیشن کے اندر جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، اس ہمارے پاس 21 میں سے 19 سیٹس کراچی کی ہیں، تو سیاسی طور پہ بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک اتفاق رائے کے اوپر آ گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سندھ کے ڈیلیگیشن کو، یہ ہماری شاید تیسری ملاقات تھی، اور مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ 6 مختلف ایریاز ہیں، 6 مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا پانی، جو بھی کراچی سے تعلق رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پانی کے لیے ترسا ہوا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویج ٹریٹمنٹ ہے، گندا پانی، اس کی نکاسی ہے، آپ کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی، ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے، اور ظاہر شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تیسرا سالڈ ویسٹ ڈسپوزل، کچرا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے، وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے، اور سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر ماڈرن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ان نالوں کی صفائی کا کام ہے، وہاں پر انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان انکروچمنٹس کو ہٹانے کا کام ہے، وہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے۔ تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے۔ پانچویں وہ سڑکیں، کچھ خصوصی سڑکیں ایسی، کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہے، اور مجھے یاد ہے جب وزیر اعظم کو ہم کراچی میں کیمپین کے لیے لے جا رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اور اس کی سڑکیں جو ہیں اس کی اتنی بری حالت ہے جو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ سو وہ جو پرائرٹی کچھ روڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جائیں گی، اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک، اور ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک سے زیادہ منصوبے موجود ہیں